أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. तमाम किस्म की तारीफ़ात सारी बड़ाइयाँ उस वहदहु ला शरीक के लायक और ज़बा है जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। दुरूद सलाम व तमाम बरगज़िदा अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम पर
خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندگی کا قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ برادران اسلام، جیسا کہ میں نے پیوستہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے حقوق العباد کے سلسلے میں باتیں پیش کی تھی، اور اس سے آگے میرا وعدہ بھی تھا، حقوق الاولاد بھی ہیں، حقوق الوالدین ہیں، حقوق الجار، پڑوسیوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، اولاد کے حقوق ماں باپ پر، اور ماں باپ کے حقوق اولاد پر۔ یہ سلسلہ وار انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں بتانے کے لیے۔ آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق کے سلسلے میں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ برتو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ، اگر تم میں سے، تمہارے پاس ان دونوں میں سے یا ایک بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، بڑھاپے کی عمر کو والدین میں سے کوئی ایک پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، اس سے تم اف تک نہ کہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس بوڑھے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہو اور جھڑکو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم والدین کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، اور اپنی زندگی کو ان کے لیے سنوار دو، بچھا دو، اپنے پروں کو بچھا دو انہیں خدمت کرنے کے لیے، اور خاطر تواضع کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم کہو اے پروردگار عالم، ہمارے ان دونوں پہ رحم فرما، اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اس آیت کے اندر چند باتوں کا علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، بے شمار آیتوں کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ انعام کے اندر، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر، تمام جگہوں پر، گرچہ کہ آپ قرآن کے مطالعہ کریں گے، جتنی جگہوں پر رب العالمین نے اپنی عبادت اور ریاضت کا حکم صادر فرمایا ہے، اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ پیش کرتا ہے۔ تم اللہ کی جب عبادت کرو تو اللہ کی عبادت کے بعد اور کوئی عبادت کے لائق، یعنی عبادت وہ نہیں جو اللہ کی، بلکہ حسن سلوک، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اگر ہماری زندگی اور ماں باپ کی زندگی باقی ہے تو ان کو خوش کر کے، ان کی خدمت کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب وسخط الوالدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ پتہ چلا اس حدیث کی روشنی میں اور اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ برتنے کا حکم صادر فرما دیا ہے، اور اس کی رضامندی، اللہ کی رضامندی ہم چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد رب العالمین نے طریقے بھی بیان کر دیے،
حسن سلوک کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ حسن سلوک کے معاملے کے اندر سب سے پہلے رب العالمین نے کہا کہ بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ کی زندگی ایسی ہوتی ہے، مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن اس پیریڈ کے اندر، اس حالت کے اندر تمہیں ماں باپ کسی اچھے برے کاموں سے منع کریں یا ایسی باتوں کا حکم صادر فرما دیں جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تم اف تک بھی نہیں کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو نہیں۔ آج ہمارے مزاج کے خلاف والدین کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چپ رہیے، آپ کیا بولتے ہیں بک بک، یا بڈھا کیا بک بک کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم اپنی زبان سے بڈھا اور بڈھی کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً جب ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں یا جھڑکتے ہیں تو ان کے ماں باپ کتنی چوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کے دل کی حالتوں کو جان سکتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ہمارے بچپنے کے اندر وہ ماں کا درجہ 3 گنا درجہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ والدین کے حسن سلوک میں سب سے بہتر درجہ کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں۔ کہا اس کے بعد کہا ماں، 3 مرتبہ آپ نے کہا ماں ماں ماں۔ اس کے بعد 4تھی مرتبہ آپ نے کہا کہ والدین، والد، تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی 3 گنا درجہ ماں کا ہے اور 1 درجہ باپ کا ہے۔ اور وہ ماں جو اپنے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھ کر کے تکلیفیں برداشت کی، وہ ماں جو اپنی ولادت کے اندر پریشانیوں کو جھیلا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ماں کی مصیبت ولادت کی وقت جو ہوا کرتی ہیں وہ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ ولادت کے ایام میں، ولادت کے پیریڈ کے بعد جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں وہ ماں جھیلتی ہے، دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے سوائے ماں کے۔ اور تمام مخلوقات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی پرورش برداشت کے اندر بچوں کے سلسلے میں انسان سے اور ماں سے زیادہ پرورش کے برداشت کرنے والی تکلیفوں کو کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے اور اس میں ماں کا جو درجہ ہے وہ 3 گنا درجہ اس لیے ہے کہ ماں ایسی دولت ہے جو ماں اپنے پیٹ میں 9 ماہ لے کر کے ہمیں ڈھوتی رہتی ہے، سارے کام کاج بھی کرتی ہے، اور ولادت کے وقت پریشانی اور تکلیف، درد سے کہ عالم جو ہوتا ہے، مریم علیہ السلام کے درد سے کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتی کنت نسیا منسیا، یہ اللہ آج میں مٹی ہو جاتی، کاش یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا۔ وہ ماں ہی جانتی ہے آپ کی مصیبت کو۔ بہرحال اس ماں کی نافرمانی کو جو آج ہم اپنے عملوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرم علیکم عقوق الامہات، لوگوں سنو، تمہارے اوپر ماں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جہاں 3 گنا درجہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں کہ حرم علیکم عقوق الامہات، تمہارے اوپر ماں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ آج نوجوان اپنے جوش اور جذبے کے بنیاد پر اس بڈھی ماں کی بات کوئی برداشت نہیں کرتا ہے، اور ہم جملہ جب استعمال کرتے ہیں بڈھا بڈھی، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ماں باپ کی مصیبتیں جو ہیں، تکلیفیں، پوری زندگی آپ کا تجربہ اس بنیاد پر ہوگا جو آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لاڈ و پیار کے ساتھ چچکارتے ہیں، ساری مصیبتوں کو آپ خود برداشت کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ اور بچی اتنا ہی پیارا ہوتا ہے جتنا کہ ماں باپ آپ کے پہلے کر چکے ہیں۔ وہ ماں رات کے اندر ٹھنڈی اور موسم سرما کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈی کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جب بچہ پیشاب کرتا ہے بدن کے اندر یا بستر کے اندر، وہی ماں اپنے بچوں کے پیٹھ کے نیچے گرم کپڑا لگا دیتی ہے، اپنے پلوں کو بچھا دیتی ہے اور اپنے پیشاب کے اندر سو جاتی ہے۔ ماں پیشاب پر سونا گوارا کر لیتی ہے، نہیں بچے کو تکلیف میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بچے کو تکلیف ہوگی، بچہ روئے گا، لہذا اپنی مصیبتیں برداشت کر کے وہ ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ ذرا بھلا موازنہ کیجئے، جو ہم اپنے جھڑک کر بات کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں، ایسے بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، اللہ کی پناہ، اپنے ماں کو زبان سے گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، لاٹھی ڈنڈے استعمال کرتا ہے۔
شرم آنی چاہیے ایسے نوجوانوں کو، ایسے مسلمانوں کو جو اپنے ماں کو اپنے زبان سے گالی دیتا ہے، یہ لاٹھی ڈنڈا رسید کرتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منبر پر جب قدم رکھا تھا، اور قدم رکھنے کے بعد پہلے زینے پر آپ بیٹھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینے میں قدم رکھا پھر بیٹھے کہا آمین، تیسرے زینے میں قدم رکھا کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسا پہلے کبھی نہیں کرتے تھے، پہلے زینے پہ آمین کہا، دوسرے پہ آمین کہا، تیسرے پہ آمین کہا، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کراوے، اور جب دوسرے زینے میں قدم رکھا کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنے اور آپ پر درود نہیں بھیجے، اور تیسرا وہ شخص ہے وہ ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو پایا ہو اور وہ اپنے والدین کو پا کر کے لم يدخلہ الجنہ، وہ جنت میں داخل ہونے کی تیاری نہیں کر سکا۔ سوچئے، غور کیجئے، یہ الگ بات ہے، والدین کی طرف سے بھی کمیاں ہوتی ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا، والدین کی طرف سے بھی کمیاں ہوتی ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی ڈنڈا استعمال کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گالی دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھروں سے باہر کریں، گھر سے ہی باہر کرتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیہ کلمات پر، جبرائیل کے بتانے پر اللہ کے نبی کے بددعائیہ کلمات پر آمین کا جملہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی، لہٰذا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مزید حدیث کی تائید، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الی یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کو اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کے نافرمان، ومدمن الخمر، اور شراب کو پینے والا، والمنان، اور تیسرا منان، احسان جتانے والا۔ ہم نے 50 روپیہ 100 روپیہ کسی کو دے دیا، احسان جتانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الی یوم القیامہ، 3 ایسے شخص ہوں گے جو رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ وہ جیسے العاق والدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، اور شراب پینے والا، اور جسے احسان جتانے والا۔ ولا يدخلون الجنہ، اور 3 ایسے آدمی ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ لعاق لوالدیہ، وہ نافرمان اولاد، اپنے والدین کے نافرمان، اور دیوس والدیوس والرجلہ، اور دیوس، اور تیسرا وہ مرد یا عورتیں، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کیا کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیہ کلمات پر آمین کا کہنا، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ قیامت کے دن نافرمان اولاد کے لیے رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اس طرح بات بھی نہیں کرے گا، اور پھر جنت میں نہیں نافرمان نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بات پہ دال ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ والدین ہمیں گھر سے باہر کرتے ہیں، والدین ہمیں کہتے ہیں تمہارا کوئی حق نہیں، چلے جاؤ، ہم تمہیں نہیں رکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، ان کی زیادتی ہے، والدین کی زیادتی ہے، ناانصافی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حقوق الاولاد کے سلسلے میں بات آئندہ جمعہ کروں گا، تربیت اولاد کے سلسلے میں، کہ والدین کے ذمہ داریاں بچوں پہ کیا ہے، کیسے بچوں کے درمیان والدین کی زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن آج کے موضوع کے اندر کہ والدین اگر آپ کو کہہ دے تو میرے گھر سے نکل جاؤ، اف تک نہیں کہیں، اس جھڑکے نہیں، ٹھیک ہے ابو جان میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ نے انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی، لیکن میں آج گھر سے نکل جاتا ہوں، آپ کی بات مان لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر جیسے بعد معاملہ نفع دفع ہوگا، پھر وہی باپ آپ کو بلانے میں مجبور ہوگا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں واقعہ آیا، ایک بڑھیا عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا،
نہیں چاہتی اس کو، میں اپنے گھر میں نہیں داخل ہونا دینا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑی جمع کرو، لکڑی جمع کرنے کے بعد کہا بڈھے کے سامنے سے بیٹا کو آگ میں ڈالو۔ جیسے لوگوں نے چاہا کہ ڈال دیں، بڑھیا دوڑتی ہوئی کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ ماں باپ کا دل بہت رحمتی ہوتا ہے، اللہ شاذ و نادر۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف نوجوانوں کے جوش، خون کا جوش اتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر گرچہ مفاد پوشیدہ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، وقتی طور پر نوجوانوں کو ان کی باتیں خراب لگتی ہے، باپ منع کر دے، ماں منع کر دے، فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا بولے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک بھی نہیں کہو اور جھڑکو نہیں۔ ہم جھڑک کے بات کرتے ہیں، ہٹیے ہٹیے، اس میں کیا لینا دینا آپ کو؟ قرآن پہ غور کریں، قرآن کی آیت پر، یہ حدیث پہ غور کریں کہ نظر رحمت سے اللہ رب العالمین جس بندے کی طرف نہیں دیکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا سوائے جہنم کے۔ ہم جھڑکتے بھی ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، بھگاتے بھی ہیں الٹے، حالانکہ ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، پھر دعا کریں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تھا۔ یہ دعائیں خیر ہونی چاہیے، اور یہ صورتیں کب پیدا ہوں گی؟ جب بچہ دیندار ہوگا، دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوگا، ماں باپ کے حقوق کو سمجھتا ہوگا، وہ دعائیں خیر کرے گا۔ لیکن مرنے کے بعد دنیاوی زندگی کے اندر بھی ماں باپ چین سے نہیں، بچے ماں باپ، بیوی بچے کی محبت میں ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کر کے ہم جہنم کا سودا مل رہے ہیں۔ لہذا حدیث پر غور کریں اور اپنی زندگی کا موازنہ کریں، ہر شخص اپنے محاسبہ کرے کہ ہماری زندگی سے، ہمارے قول اور ہمارے فعل کے ذریعے سے ہمارے والدین کتنا خوش ہیں، نہیں ہیں تو جا کے معافی مانگیے، اپنے گناہوں کے تلافی کیجیے، کہیے ابو جان مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، امی جان مجھے معاف کر دو، آپ معاف کر دیے مجھ سے غلطیاں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر ہم جو قرآن کی مخالفت کر جائیں، حدیث کی مخالفت زندگی گزاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، جب تک ماں باپ خوش نہیں ہوں گے، رضا الوالدین رضا رب، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ جب ماں باپ خوش نہیں تو اللہ خوش نہیں، ماں باپ ناراض ہے آپ کی زندگی کے اندر، اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی جب مول لیتے ہیں تو کوئی وہاں مغفرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یقین جانیے، جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں دنیا سے، اور جن کے دنیا میں ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کی زندگی سے اپنے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا، یا ان کو تجربہ ہوگا جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں۔ کیونکہ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر، بیٹا جب کاروبار کے لیے قدم بڑھاتا ہے، بیٹا جب سفر میں نکلتا ہے، بیٹا جب فون سے بات کرتا ہے، تو نیک باپ کے اولاد کی دعا ہوتی ہے اولاد کے لیے کہ اللہ بیٹے تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہارے سفر کو کامیاب بنائے۔ بہت ساری دعائیں ماں باپ کی ملتی ہیں، تجربہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ میرے والدین کا تجربہ میرے ساتھ ہے، اور میں اس دن سے گویا کہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہا ہوں جس سے میرے والدین کا سایہ فوت ہوا ہے۔ میں فون جب کرتا تھا اپنی بات کہہ رہا ہوں، ماں باپ دونوں کی طرف سے دعائیں نکلتی تھی، میں خوشحال تھا، لاکھ پریشانیاں آئی لیکن میں خوش تھا، ان کی دعائیں بے شمار نکلا کرتی تھی۔ یہاں تک مرض الموت جب بستر پر گرے، صبح جب فون سے بات ہوتی، ماں دعائیں دے رہی تھی، ماں باپ دونوں دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور مجھے احساس اس وقت زیادہ ہو رہا ہے آج کل، جب میرے درمیان سے دونوں کا سایہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ان کے جانے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا کہ غم مجھے آج ستا رہا ہے اپنے والدین کا، کہ جب میرے والدین زندہ تھے ہر بات میں دعائیں دیا کرتے تھے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ آج ہمارے سامنے والدین کی دعائیں نہیں مل رہی، وہ دعائیں مجھے نصیب نہیں ہو رہی۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا، کاش اس ایام کے اندر میرے ساتھ میرے والدین کا سایہ ہوتا۔ میں نے بھرپور کوشش کی ان کو خوش کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی ان کے انتقال کے بعد
کوئی دعا دینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ کون کس کی دعا سے کامیاب ہوگے؟ جب تک والدین کی دعا نہیں ملے گی، نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنے والدین کے دل پہ چوٹ پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اسے مارنے کی جرات کیسے ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہوگا جو اپنے ماں باپ کو لاٹھی ڈنڈے سے سواگت کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ استغفر اللہ۔ یا ایسے لوگ لعنتی ہیں۔ آخری حدیث میں بتانا چاہتا ہوں، ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون ہے وہ شخص، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، ملعون من عمل عمل قوم لوط، وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد کہا ملعون لعاق لوالدیہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ موازنہ کیجیے حدیث کو، غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قوم لوط والا عمل، یعنی لواطت کا جو عمل کرتا ہے، مرد کے ساتھ مرد جو ہم مشتری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو لواطت کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون و ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، وملعون لعاق والدیہ، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ پچھلی حدیثوں کے اندر رحمت سے دوری، جنت میں عدم دخولیت، اور اس حدیث کے اندر ملعون لعنتی کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہم لعنتی بنے نافرمانی کرتے، والدین کی نافرمانی کر کے؟ یقیناً ملعون ہیں۔ اور دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے، تاریخ کے اعتبار سے یا اپنے سماجی اعتبار سے موازنہ کر لیجئے گا کہ جس کی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے اسے سماج بھی کوئی عزت نہیں ملتی ہے۔ ہر شخص کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، کتنا بڑا نافرمان ہے جو اپنے ماں کو گالی دے رہا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ سماج بھی کوئی عزت نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک عزت کیسے نصیب ہو سکتی؟ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لعنتی نہ بنے، اپنے ماں باپ کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی دعائیں رزق کے اندر اور عمر کے اندر برکت کا سبب ہوا کرتی ہے۔ والدین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے پاس جن کے والدین ہیں غنیمت سمجھیے، جن کے والدین موجود ہیں غنیمت سمجھیے، اور جن کے فوت کر گئے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، مومنین کو بخش دے۔ آپ ہر وقت دعائیں کریں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے والدین جو گزر چکے ہیں ان پر تو رحم فرما، ایسے ہی جیسا کہ وہ مجھ پر رحم کیا کرتے بچپنے کی حالت میں۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی؟ کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے، چڑچڑاپن مزاج ہوتا ہے، اگر ان کی بات کچھ ناگوار لگتی ہے آپ خاموش ہو جائیے، سمجھائیے کہ ابو جان، امی جان، آپ جو یہ کہہ رہے تھے، آپ کا جو فیصلہ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے گی، پھر آپ کی رسوائی ہوگی اللہ کی یہاں۔ پھر ایسے آپ بچنے کی کوشش کریں، یقیناً سمجھانے کی کوشش کریں، باپ سمجھ جائیں گے، اس وقت نہیں، ذرا فوری طور پر نہیں، تھوڑا وقت تاخیر کر کے، ایسی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم زبان لڑاتے ہیں، من کے خلاف جو بات ہوئی جو چاہے کر دیے، یہ نہیں سمجھتے کہ لعنتی فعل ہے، یہ مبغوض شے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اپنے والدین کی دعا لیا کریں۔ والدین کی دعا سے دنیا کے اندر کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی نجات ممکن ہوگی۔ اگر نہیں ہم نے حاصل کیا تو لم يدخلہ الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون ہے وہ شخص جس پہ قوم لوط والا عمل کرتا ہو، نافرمان ملعون ہے۔ اور آپ نے کہا کہ 3 ایسے جو دیوس بھی لفظ آیا، لعاق والدیہ، والدین کے نافرمان۔ دیوس وہ آدمی، دیوس کی تشریح کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور اس کی بیوی، بیٹیاں، بہنیں سب زناکاری بدکاری مبتلا ہو، باہر گھوم رہی ہو،
کھلے عام جو چاہے کرے، اور گھر میں بیٹھا ہوا سر دبا کر کے خاموش بیٹھا رہا دیجوس کراتا ہے۔ ایسا بھی شخص اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا۔ اور مشبت بالرجال والنساء، وہ آدمی جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آج سماج کے اندر لڑکیوں کا دیکھیے، لڑکوں نے بھی اپنے آپ کو اوپر سے نیچے چھیل چھال کے برابر کر کے چھکے کی شکل میں ایک لڑکی کی طرح بڑا بال رکھ کر کے داڑھی میں شیپ کر کے پورے اپنے آپ کو چھکے کی نظر، بعض حالتوں میں پہچان بھی نہیں آتا سماج کے اندر کون لڑکا ہے کون لڑکی۔ مشبت بالرجال وبالنساء، اور رجلہ کا لفظ آیا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اسے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، رب العالمین اس کے طرف نظر رحمت نہیں دیکھے گا۔ لہذا چند احادیث قرآن کی روشنی میں آپ سے مطالبہ ہے کہ اپنے والدین کی زندگی غنیمت سمجھیے، ان سے معافی مانگیے۔ اگر وہ نکال دیتے ہیں تو کہ ٹھیک ہم چلے جاتے ہیں، نہیں دعا کرتے ہیں اللہ میرے والدین کے دلوں کو تو پھیر دے، وہ غلطی پہ ہیں۔ اگر نہیں مانتے ہیں، دو اولاد میں تفریق کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ جہنمی ہوں گے، ان کی پکڑ ہوئی قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا، کیونکہ رب العالمین نے بتا دیا فَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، تم اپنے اولاد کے درمیان انصاف برتا کرو۔ اگر ناانصافی کرتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو اس کا جواب ظلم کی زیادتی کا جواب ظلم زیادتی سے نہیں، نرمی سے، یہاں تک کہ مومن کی بات چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے سامنے ان کی ماں، صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اسماء بنت وقت، ان کی ماں مشرکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں، آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے حضرت اسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مشرکہ ہے، میں کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ وہ مشرکہ ماں ہے، مومن نہیں ہے، ایمان کی دولت سرفراز نہیں ہوئی، توحید کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی جب آتی ہیں بیٹی کے گھر پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے اسماء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مشرکہ ہے، میں ان کے ساتھ اسے سلوک برتوں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کیا کرو۔ پتہ چلا کہ مشرک ماں باپ بھی ہوں تو آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، انہیں خبر گیری کریں، ان کی خدمت کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی خدمت گزاری کی بنیاد پر اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں۔ جب مشرکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ برتنا ہے تو ہم تو مومن ہیں، ماں باپ مومن ہیں، تو ان کے غلطیوں پر نشاندہی کریں، پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ ابو جان امی جان یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسا نہیں کریں۔ نہیں مانتے ہیں اب چلے جائیے، پھر بھی اس کے لیے پیسہ وغیرہ کو بھیجا کیجیے، باہر رکھ کے زندگی گزاریے۔ سعودی میں کیا ہوتا ہے، بیٹا کہیں ہے، بیٹی کہیں ہے، باپ کہیں ہے، خدمت گزاری کا معاملہ نہیں، لیکن پیسے سے ہو، گاڑی سے ہو، جیسے بھی ہو، وہ بات وچار رکھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب ملتے ہیں، ہفتے میں ایک روز آ کر کے 2 روز اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ملتے ہیں۔ نہیں اتفاقی اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ لاٹھی ڈنڈے کا سلوک کرے، گالی گلوچ کرے، نہیں، آپ الگ رہے، اچھی بات ہے۔ آپ پیسہ دے دیں، خدمت گزار کر کسی داعیہ کو رکھ دیجیے پیسہ، خدمت کیجیے جا کر کے، کبھی بھی ان کی پیر رکھ دبانے کی کوشش کیجیے۔ جب ماں باپ کے سر پہ جب ہاتھ رکھیں گے، پیر پر ہاتھ رکھیں گے، اس ماں باپ کا ہاتھ آپ کے سر پہ جائے گا، اور یقیناً دعا نکلے گی کہ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھ، یا اللہ میرے بیٹے کو مال میں برکت عطا فرما دے۔ یہ چند دعائیں ہوتی ہیں، میں نے اب تجربے کی زندگی میں نے بتائی کہ آج وہ ساری چیزیں مجھ سے مفقود ہیں۔ 10 دعائیں دیا کرتے تھے میرے والدین، آج نہیں مل رہے ہیں، کوئی دینے والا نہیں، نہ تو فون پہ اور نہ ملنے کے بعد لاکھ مصیبتیں آئی، لیکن سب پر والدین کی دعائیں شامل حال رہی، الحمدللہ آج کامیاب ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنے والدین کو راضی کیا تھا، اور واقعاً والدین کی موت سے چند گھڑی 8-10 گھنٹہ قبل ان کی دعائیں جو نکلی تھی وہ آج وہ یاد ہے۔ ملاقات تو نہیں ہوئی ماں سے، باپ سے ملاقات ہوئی، جنازہ حاصل ہوا، لیکن زبان سے بات نہیں ہو رہی تھی۔
اس کا افسوس تو ہے، لیکن اس کے پہلے جب بات ہوتی تھی برابر دعائیں دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سب چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے گارجین ناراض ہیں وہ ہمیں دھن دولت نہیں دیں، کھلی بلی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جوانی دی، ہم کما کے بنا لیں گے، ہم الگ رہیں ان سے، ناراض ہو کر کے نہیں، بلکہ وہ خوش رہیں ہم خوش رہیں، اللہ خوش رہیں گے۔ لیکن ستا کر کے، مار کر، گالی دے کر، ظلم زیادتی کر کے دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر ہی فائدہ نہیں ہو قیامت کے دن۔ رب العالمین اپنے نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، بھگا کر پھٹکار کے بھگا دے گا اور لعنت کے ہم سبب بنیں گے۔ لہٰذا چند حدیث پیش نظر ہم نے زندگی کو پلٹیں، کوشش کریں کہ ہم سے ناراض ہیں اس کو منانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ والدین کی رضامندی کی دولت نصیب عطا فرما دیں۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حقوق کے والدین پر پورے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک مرؤوف۔